چہرے والا واللیل دیاں زلفاں والا یاسین دے دنداں دی چمک والا علم نصرہ دے سینے والا ید اللہ دے ہتھاں والا وما رمیتا اذ رمیتا دیاں انگلیاں والا والنجم اذا ہوا دی بولی والا آئے گا آمنہ دا لاڈلا آئے گا عبداللہ دا پیارا آئے گا جی جی رب دا حبیب آئے گا فرشتیاں نے آن کے کہنے اوے راجہ صاحب او مولوی صاحب او چودھری صاحب او پیر صاحب دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا نبی کون ہے ترے سوال ہونے نے شیعہ اخوانے سنی اخوانے وہابی اخوانے دیوبندی اخوانہ میں اہل حدیث اخوانہ میں جماعت اسلامی جیڑا بھی اخوانہ میں پوچھیا جائے گا 3 سوال رب کیڑا بھی دین کیڑائی نبی کون ہے یہ چنگا ہوئیں گا پکا ہوئیں گا سچا ہوئیں گا پہلے سوال تو بعد بندہ کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ دینی الاسلام میرا دین دین اسلام سویرشتے کہنگے انہوں جاننا میں ما کنت تقولو فی حق هذا رجل یہ رجل مرد یہ اس چہرے والے کو صورت والے کو جانتا ہے یہ کون ہے پہچانتا ہے غلام ہوئے گا کہے گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے لیکن اس کیمپ پہ آسو دس پہچان سانا جی گل تو اتنی نہیں میرا کوئی جھگڑا نہیں کسی نال کے کوئی کس فرقے نالے لیکن میں تو گل پہ کرنا بھائی اس کیمپ پہ ہو سوتا پارٹی تھے اے دنیا لی پارٹی چکر چکرات نہ اسی کے بیج کسی ہو رہی نہ تے ووٹ کسی ہو رہی نہیں اے چکر نہ اتھے چلن لگا جی اللہ نہیں عدالت ہے ہاں جی کہ نہیں یارا ٹھیک ہے ملی بھگت اسی نہیں اگر یہاں رسول اللہ کے کیمپ میں ہوں گے اتباع کریں گے سنت پر عمل کریں گے اللہ کا ڈر ہوگا تو بات بنے گی ہاں جی وہاں چکر چکرات نہیں ہوگا لیکن میں عرض کیا کرنے سچا بن جا پکا بن جا نبی دا غلام پہلی نظر ویکھ کے کہے گا آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے ارے آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے پر دل تو کہتا ہے کہ برسوں کی شناسائی ہے دل بول سی دل اکسی تینڈی تو ایک باری تک کیا ہو سی میں تا سالاں تو جاننا ہوں میں تا دھڑکنوں تے سونے نہیں محبت بھی دھڑکنا درود پڑھنے آلے ہو سلام پڑھنے آلے ہو جی جی کوئی عذر نہیں ہے بحث نہ کرے نا بحث نہ کرے نا جھگڑے کیوں جھگڑتے ہیں یار برائی پر جھگڑے درود پر کیوں جھگڑتے ہیں حضور کی ذات پر کیوں جھگڑتے ہیں یہ کوئی بحث کی بات ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بحث تو نہ کرے نا دیکھیں نا ایک آدمی محبت سے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے بسم اللہ بہت خوبصورت ایک آدمی کھڑے ہو کر اگر حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے بسم اللہ اب بیٹھنے والا کھڑے ہونے والا اعتراض کر رہا ہے کھڑے ہونے والا بیٹھنے والے پر جناب اسے کوس رہا ہے او بھائی وہ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو اب ایک کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھ رہا ہے دیکھیں نا ایک آدمی ہے وہ اسے شوگر ہے وہ میٹھا نہیں پی سکتا اب اسے زبردستی تم کو نہیں پیو چینی پیو نہیں بھائی مرنا تم ٹھیک ہو تندرست ہو ٹھیک ہے بھائی ایک آدمی دیکھو کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ پڑھ رہا ہے اسے پڑھنے دو تم بیمار ہو نہیں کھڑے ہو سکتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کو بیٹھ کر پڑھو بھائی نہیں تم بیٹھے رہو پڑھے رہو جو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تندرست ہے ایک آدمی شوگر کا مریض ہے وہ اگر چینی نہیں کھا سکتا جو تندرست ہے اسے تو پینے دینا وہ اسے تو نہ کہے تم بھی چینی نہ پیو یار بھئی تمہیں شوگر ہو جائے گی چینی سے شوگر نہیں ہوتی یہ تو انسان کے اندر میڈیکل دیکھیں لبلبا ہوتا ہے جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو پھر میٹھا اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے میٹھا شوگر پیدا نہیں کرتا یہ بات ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے نا تو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر نہ جھگڑیں وہاں پتا چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کا آئے ہے دل آکسی میں تا دھڑکنوں میں ساتھ جاننا ایک کون ہے اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بولے یا فرماند نے قبر میں حضور آئے تو میں آپ کے قدموں پہ گروں گر فرشتے مجھے اٹھائیں
تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتو یار کے پایہ ناز سے اب کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے فرشتے اکثر اٹھائے سوالہ نہ جواب دے میں اکثر یرا صبر کرو ٹھہر ونجو بڑا اوکھا پہنچا ہوئے تھے مر کے پہنچا ہوئے گرمی نہ موسم ہے اور ذرا سکھ نہ سا کے نن دے ہوئے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے آئے ہائے توجہ توجہ میرے نبی نال پیار کرنے والے ہو محبت کرنے والے ہو مرن تو بعد رسول اللہ دا دیدار ہونے غازی ممتاز ادھر جناب بارہ کہو دفن ہوئے بارہ کہو تو اگے ٹر جاؤ 76 پار کراس کر کے پہلا موڑ دوجے موڑ نال روڈ اتے ایک ہوز بھی عاشق ستا ہوئے مسجد ملے گی مزارے حضرت حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا حافظ مظہر صاحب کہتے ہیں مظہر ہزار جان فدا ہو ایسی موت پر سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کہتے ہیں مظہر ہے جی موت تو ہزار جانا قربان ہونا سنیا مرنے تو بعد رسول اللہ نہ دیدار ہونا ہائے ہائے مظہر ہزار جان فدا ہو ایسی موت پر سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی اور حضرت میاں صاحب کہنے نے سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا تے انہریاں بھی سک جانا مویاں بندیاں مڑ نہیں آنا انہاں جوندیاں بھی ٹر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوے سجنا بھی مر جانا دی کرتے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تو بیلی میں عرض کی دے جی ماشاءاللہ کافی تعداد وچ الحمدللہ اللہ اے مال اولاد اللہ دی نعمت ہے مرحوم جناب راجہ صاحب دے بچے ماشاءاللہ بڑی تعداد وچ نے موجود نے اللہ اور برکت فرمائے لیکن میرے سجنا میرے ویراج پتراں کول پوچھنا پیو پوئی ہوندے ابا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا اج لگی پیا حویلی پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا کوئی پتہ نہ موت سرے تے کھلوتی نہیں جی کسی وقت بہانہ کوئی بنے حضور قبلہ تاجدار گولا بولے فرمند نے جھلی وی چھوڑے والی تے ککھ چھڑیا اسی نا پلے شالا کسے دا یار نہ وچھڑے تے یار نہ تھیون کلے جے کر یار نظر نہ آوے تے کی کرنا سانجی کے یاران نال نصیر بہارا تے یاران باجے اندھیرے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا اندھیری کوٹھڑی بھی جائیں گا دوستا جتھے کوئی والی وارث نہیں ہوئے گا کملی والا آئے گا کریم نبی آئے گا ایک شکل دکھائی جائے گی ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی ایک صورت ویکھ کے پوچھیا جائے گا جاننا وے پہچان
کونے دنیا وچ ایدے بارے کی کہندا ہوندا سے پہچاننا او میرے سجنا تائیں پہچان ہوے گی جے اتباع کرانگے غلامی کرانگے گل منانگے جی عرض پیا کرنا وا جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا تے آ کملی ہیٹھی چھپاوے گا ہری دکھ یانے بچاوے گا پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الا اللہ یا سرور عالم صلی علی کہ یا اعلی شان رسول اللہ میرے اللہ دیا ذکرہ میں بسم اللہ جان جی ساں میں پڑھ ساں الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ عزت کریں تکریم کریں ماں باپ کی میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ رحمان پیا کہندے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین نال اچھا حسن سلوک کر ان کر جویں بچپن وچ کردے ہوندے سن حبیبی یا رسول اللہ جنہاں دے ماں باپ ٹر جان فرمایا دعاواں کرو صدقہ جاریہ کرو او میری سجنا تک نہ میں عرض کیتے ربی پاک نے فرمایا ماں باپ جے چہرے دی زیارت کر ایک مقبول حج دا ثواب کملی والیا دو واری کوئی کرے فرمایا 2 حجاں دا 3 واری چہرہ تکے 3 حجاں دا علماء فرماؤندے نے دن وچ 100 واری تکے گا اللہ ثواب بنانا چلا جائے گا غلام رو پیا سنیو میرے بھائیو آپ دے والد صاحب چلے گئے نے جنہ دے والدین ٹر گئے نے کملی والیا جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نے میرے نبی نے فرمایا انہاں دیاں قبراں تے چلا جا ماں دی قبر دے پیراں والے پاسے پیو دی قبر دے سرانے والے پاسے جا کے انہاں دیاں قبراں نو چم لے اللہ تینوں بھی اجر نصیب فرمائے ماں باپ کی قبروں کو بھی چمنا ثواب ہے ماں کی قبر کے پاؤں کی طرف اور باپ کی قبر کے سرانے کی طرف جا کر بوسہ دے ہائے ہائے ایک صحابی رو پیا عرض کر دے کملی والیا مینوں دکھ اس گل دے اے سعادت انہاں واسطے جنہاں دے ماں باپ دیاں قبراں نے ہائے ہائے میرے نبی نے دسے ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے رسول اللہ جنت البقیع دے اندر اکثر و پیشتر جاندے سن دعا واسطے جدو رسول اللہ نے ہجرت فرمائی علماء بیٹھے نے آپ ہی تاریخ پڑھو ویکھو میرے نبی نال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے مدینے دا رستہ اور اس وقت یثرب کہلانا لیکن میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی میرے آقا فرمایا ذرا تھوڑا جیا وال کے پھر کے اس رستے ہو جاواں گے جڑا مقام بدر دی طرف فرمایا اس رستے ہو جاواں گے جس رستے وچ میری ماں دی قبر واقع آوے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ جب تشریف لے گئے تو رستہ دوسرا تھا یثرب کی طرف لیکن حضور نے تھوڑا سا بدلی کیا اور سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول اللہ 6 سال آپ کی عمر مبارک تھی جب اماں محترمہ حضرت اماں امنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا حضور ساتھ تھے بچپن کا زمانہ وہاں بدر کے قریب آپ کی قبر مبارک رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے رسول اللہ اپنی والدہ دی قبر تے گئے میں اکھی ویکھیا رسول اللہ اپنی ماں دی قبر تے بہ کے آئے ہائے کملی والے اپنے ید اللہ والے ہاتھ ماں دی قبر تے رکھ کے پھیر رہے نے اور کملی والے کچھ پیار دیاں گلاں محبت دیاں گلاں اپنی ماں دے نال بہ کر دے نے ماں باپ کی قبر پر حاضری دینا یہ میرے نبی کا حکم نہیں ہے بلکہ نبی کا عمل بھی ہے رسول اللہ کی سنت بھی ہے ماں باپ کی قبروں پر جایا کریں اللہ اکبر میرے نبی پاک اپنی ماں دی قبر تے گئے
بلکہ یہ مہینہ شوال کا ہے نا جی، شوال کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضرت امیر حمزہ پاک رسول اللہ کے بڑے عظیم چچا کی شہادت بھی ہے۔ مدینہ پاک میں جنگ احد میں آپ کی رسول اللہ اکثر و بیشتر بدھ والے دن اپنے مکان سے اٹھ کر احد کی طرف اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ قبروں پر حاضری دینا، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر جانا، دعا کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحابی عرض کر دے سونیاں جنہ دے ماں باپ دیاں قبراں نہ ہون، میرے نبی نے کیا کی پیا کہنا ہے، کملی والیا میرے ماں باپ دی قبر دا نشان کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جگہ یاد ہی، ہاں کملی والے جگہ پتہ ہے اس جگہ تے قبر آسن پر ہن نشان کوئی نہیں۔ میرے نبی نے کیا ہے لکڑ لے جا، اس جگہ تے جا کے لکڑ نال اپنے ماں باپ دیاں قبراں دے نشان بنا لے، انہاں نشاناں نو چم لے، اللہ تینوں بھی اجر دے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر زندہ ہیں ماں باپ تو ان کی قدر کریں، تکریم کریں، ان کی خدمت گزاری کریں۔ اگر دنیا سے چلے گئے ان کو بھولے نہیں بلکہ ان کو تحفے بھیجے، ایصال ثواب کریں، صدقہ جاریہ۔ رسول اللہ دا صحابی عرض کر دے کملی والے ماں ٹر گئی ہے کی کراں، فرمایا پانی دا صدقہ کر۔ مدینے میں صحابی رسول نے پانی دا کنواں خریدیا، میرے نبی نے فرمایا یہ بحری ام سعد ہے، میرے غلام حضرت سعدی ماں دا کنواں میں جب تک لوگ ادھے وچوں پانی پیندے رہن گے سعدی ماں نو قبر بھی ثواب ملدا رہے گا۔ واہ رحمت للعالمین نبی، پھر کیوں نہ کہہ دیاں جاواں صدقے کلمے والے تو، نبی نوری تاجاں والے تو، سونے امت دے رکھ والے تو، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولا چنگے جے ساڑے نصیب کری، ساڑا شافی اپنا حبیب کری، جدوں مریے تے کلمہ نصیب کری، پڑھیے لا الہ الا اللہ، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے مالک مجھے میری ذریت کو، میری اولاد کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے، میرے گناہ معاف فرما، میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سب کے گناہوں کو معاف فرما جب تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ وقت کی قلت کے باعث جو کچھ میں نے گوش گزار کیا ہے قبول فرمائیں۔ محترم راجہ محمد عارف خان صاحب، راجہ محمد آصف صاحب، راجہ محمد فاروق خان صاحب اور راجہ محمد صابر صاحب اور مرنے والے مرحوم کے بھائیوں کو میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ بھائی پرویز عرف بھائی پپو الحق سونڈ، ان کی طرف سے جو مجھے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں، کیونکہ میں نے گزارش کی تھی کہ ابھی تقریباً میں نے 1:30 کا ٹائم دیا ہوا ہے۔ کلر سیدھا سے آگے بیور روڈ میرا شمس کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں محفل ہے، تو ان دوستوں کو میں نے تھوڑا سا ٹائم آگے کیا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی 2:30-3 بجے دعا کریں گے، تو وہاں حاضری دینی ہے، ورنہ آپ کے درمیان اور زیادہ بیٹھتا۔ علماء کا، حضور کے ثنا خانوں کا بھی میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ زندگی میں نے کہا 4 دن کی ہے، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر گزارے، مالک نہ بنے۔ مالک وہ ہے، ہم امین ہیں، جب وہ چاہے گا یہ امانتیں ہم سے لے لے گا، بس امین بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہوگی۔ زندگی کو ایسے گزارے کہ حرام و حلال کی پہچان کریں، کسی سے ظلم زیادتی نہ کریں، کسی کا حق نہ مارے، اس دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر زندگی گزاریں، رسول اللہ کا امتی سمجھ کر گزاریں،
زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ خدا تعالیٰ جناب مرحوم و مغفور کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، درجات کی بلندی فرمائے۔ آپ جتنے بھی قریب دور سے مرد و خواتین تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا اعلان جو بھی ہے ساتھی بسم اللہ۔ اچھا حضرت صاحب بتا رہے ہیں کیونکہ میری وجہ سے کچھ دوست رہ بھی گئے، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں جی، جن کو وقت کم ملا ہے ان سے بھی۔ تو ابھی فوراً ایک نعت ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ختم شریف اور دعا ہو گئی۔ تو جو دوست حافظ عمران صاحب ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف پیش کریں جی۔ بسم اللہ۔ حافظ عمران صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں حضرت علامہ مولانا سراج الدین صدیقی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا۔ میں مختصر سی حاضری آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا، مگر آپ احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ احباب کے سامنے حاضری پیش کروں گا، مگر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے اور میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ ایک بار باواز بندہ کا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کعبے والمومایا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ایک بار باواز بند کہہ دے سبحان اللہ۔ جو اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے سیدھا ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ کعبے والمومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا۔ یا رسول اللہ دوجا پھر بھی تو مایا۔ ایک سونا تو لگنے تے دوجا پھر بھی تو مایا۔ تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتا چلوں گا جہاں پہ حضرت علامہ صاحب نے ختم کیا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ تو الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں گا محبت کے ساتھ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ۔ نا ایسا نہیں، باواز بلند مل کے پڑھیے لا الہ لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ ہو لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے لا الہ
الا اللہ، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ایسے نہیں باواز بند کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا میں نے جانا ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت تو کہے طواف میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج ہمارے محمد فاروق صاحب کے والد صاحب راجہ محمد شریف صاحب کا 40واں دعا ختم ثناخوانی ہمارے مہمان معظم محترم و مکرم برادرم حضرت علامہ سراج الدین صدیقی صاحب بڑے محبوب انداز میں اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہے تھے. اللہ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں، جوانی میں، درد و سوز میں مزید وسعت اور برکتیں نصیب فرمائے. آج الحمدللہ یہاں وہ تشریف لائے، ہمارے مہمان تھے. ہمارے اس محلے میں بڑے محبوب انداز میں انہوں نے بیان کیا اور اللہ ان کے اس بیان میں جو وسعت تھی، جو خوشبو تھی، جو محبوبیت تھی، ہمارے محترم و مکرم ہمارے صف اول کے نمازی راجہ محمد شریف صاحب کے اللہ قبر کو روشن اور منور فرمائے اور ان سب کے برادران اور بچوں کو اللہ صبر و استقامت دین نصیب فرمائے.
انہوں نے بڑا محبوب انداز میں یہ اہتمام کیا 40ویں کا۔ اس کے اندر کثیر تعداد میں 39 مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن پاک کے ختمات ہوئے، 8 پارے بھی پڑھے گئے، 1,00,000 مرتبہ 1,45,000 مرتبہ پہلا کلمہ، سبحان اللہ 1,00,000 مرتبہ، الحمدللہ 1,00,000 مرتبہ، اللہ اکبر 1,00,000 مرتبہ، استغفر اللہ 1,00,000 مرتبہ، اللہم اجرنا من النار 1,00,000 مرتبہ، یا حی یا قیوم 1,00,000 مرتبہ۔